جانوروں میں حاکمیت کا جذبہ ہے۔ ایک طاقتور نر اپنے گروہ میں موجود تمام ماداؤں کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ جب گروہ میں موجود دوسرے جوان مگر ان سے کم طاقتور نر جانور ان ماداؤں کو اپنی طرف ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نر ان سے زندگی موت کی قیمت پر جنگ کرتا ہے۔ وہ اپنی جابرانہ حاکمیت کا تسلسل گروہ کے تمام جانوروں پر ہر حالت میں قائم رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرتیں یعنی انسٹنکٹس ارتقاء کے اوائل میں جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان سے بہت ملتی جلتی ہیں، اس لیے نفس حیوانی خصائل و جبلیات کا حامل ہے۔ جانوروں میں شعور نہ ہونے کی وجہ سے ان کا معاملہ یہیں تک محدود رہتا ہے، جبکہ انسان خود میں موجود بے پناہ ذہنی صلاحیت سے اپنے حیوانی خصائل کو انتہائی جدید یعنی ایڈوانس سطح تک لے آتا ہے کہ عقل کو شدد کر دینے والے عجیب و غریب تضادات اور انتہائی افسوسناک صدمات وجود میں آنے لگتے ہیں، جو آگے چل کر بھیانک نفسیاتی عوارض اور بے پناہ ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں۔ نفسیاتی ذہنی امراض کی ایک اور بڑی بلکہ بہت بڑی وجہ ہمارے اذہان کی قدیم فطرتی حالت یعنی کنڈیشننگ ہے۔ ہمارے اذہان حصوں یعنی بخروں میں بٹے ہوئے ہیں یعنی کہ سیگمنٹڈ ہیں۔ ہم اپنی تمام تر چاہت اور کوشش کے باوجود پوری زندگی کبھی بھی بے لوث یعنی انکنڈیشنل نہیں ہو پاتے۔ کنڈیشننگ کا مطلب سادہ زبان میں ہم دلیل یعنی لاجک بھی لے سکتے ہیں۔ ہمارے اذہان اس قدر منطقی یعنی لاجیکل ہو چکے ہیں کہ ان کی سوچوں کے سلسلے یعنی تھاٹ پیٹرنز کو توڑنا یعنی بریک کرنا ہمارے بس سے باہر دکھائی دیتا ہے۔ میں یہ کروں تو یہ ہوگا، میں کسی کو عزت دوں گا تو عزت ملے گی۔ ہماری ہر سوچ میں ایک حصہ دلیل یعنی لاجک کا بن چکا ہے۔ جب ساری زندگی ہی خود غرضی اور اشتہار بن جائے تو ڈپریشن آنا ایک لازم سی چیز ہے، جیسے صبح سورج کا نکل آنا۔ سوچ کے پیٹرنز یعنی تھاٹ پیٹرنز کو توڑنا پڑتا ہے اور توڑ کر دوبارہ بنانا پڑتا ہے، ری اسٹرکچر کرنا پڑتا ہے۔ اس جال سے پرندے کو خود نکالنا ہوتا ہے۔ یہ جال پرندے کا امتحان ہے۔ اگر پرندہ یہ سوچتا رہے کہ کوئی آ کر مجھے نکال لے گا تو اسے خبر ہو کہ وہ آنے والا صرف شکاری ہوگا اور وہ اسے اس جال سے نکال کر کسی مستقل قید میں ڈالنے آئے گا، اسے نجات دینے نہیں۔ کم ہمت اور لا علم ہونے کی وجہ سے ہم ساری زندگی سوچوں کے اس جال کو، اس پیٹرن کو بدلتے رہتے ہیں، موڈیفائی کرتے رہتے ہیں، اسے کبھی توڑنے کی، اس سے نکلنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ہم اسے قبول یعنی ایکسپٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ میں اپنے جال کا خود شکار ہوں۔ ہم اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ ہم ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ تکلیف کم ہو جائے، ہم اسے برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں، ایسے جینے کی عادت ڈال لیتے ہیں اور اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ فساد یعنی ٹرموائل، یہ عقوبت کدہ یعنی ٹورمنٹ کبھی جنت جیسی زندگی میں بھی بدل سکتا ہے۔